لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أجمعين أما بعد فقد روي عن الباقر عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى في الحديث القدسي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسين عليهم السلام صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان ایمان، ہر انسان یہ جانتا ہے کہ اس کی حیات میں دعا کی بڑی اہمیت اور ضرورت ہے. اور اگر یہ دعا ضرورت انسانی نہ ہوتی تو خداوند عالم کبھی یہ نہ کہتا کہ تمہارا پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، ہم سے مانگو ہم تمہیں عطا کریں گے. یہ بھی لہجہ پروردگار کا دعا کے سلسلے میں کیوں خدا کہہ رہا ہے کہ ہم سے مانگو. میرے پروردگار، کیا ہر چیز تو نے ہم کو مانگنے پہ عطا کی ہے؟ کیا خداوند عالم نے ہمیں جو کچھ عطا کیا وہ تب عطا کیا جب ہم نے مانگا؟ مانگیں گے تب جب ہمارا وجود ہو، اور خود ہمارا وجود وہ ہے جو ہم نے نہیں مانگا. خداوند عالم نے ہم کو یہ وجود دیا ہے یا نہیں دیا؟ تو کیا ہم نے مانگا تھا؟ اور اسی لیے بعض موقعوں پہ ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ صاحب ہم نے خدا سے کب کہا تھا کہ ہمیں پیدا کر؟ تو ہم نے تو نہیں مانگا تھا. تو جب اس نے بغیر کہے ہمیں پیدا کر دیا تو اب ہم جو چاہیں کریں؟ پھر یہ کیا کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہاں بیٹھو یہاں نہ بیٹھو، یہ بولو یہ نہ بولو. ہم نے کوئی جا کے خدا سے کہا تھا کہ ہمیں پیدا کر دے؟ تو ذہنوں کی تسکین کے لیے اپنے چھوٹے بھائیوں کی، ہم نے خدا سے نہیں کہا تھا،
یہ بالکل اس مثال سے انسان سمجھ سکتا ہے. ایک لڑکا، ایک بچہ، نوجوان سائیکل چلا رہا تھا. سائیکل چلاتے چلاتے وہ گر گیا. ایک آدمی سامنے سے دیکھ رہا تھا. وہ دوڑا ہوا آیا اور اس نے اس کی مدد کی. اب جو اٹھایا تو دیکھا اس کا پیر ٹوٹ گیا تھا. جلدی سے لے کے اسے ہاسپٹل بھاگا. ہاسپٹل میں پلاسٹر چڑھوایا، سارے کام کیے. اب بچے سے پوچھا کہ کہاں کے ہو، کیا ہے نام تمہارے گھر والوں کا. اب جب ایڈریس پوچھا تو فون کیا. ماں باپ آئیں ہاسپٹل، بچے کو لیں اور چلے جائیں، کچھ نہ کہیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے بھائی، عجب احسان فراموش آدمی ہے، اتنی انسانیت بھی نہیں کہ شکریہ ادا کر دے. کیا ماں باپ پلٹ کے کہیں گے ہم نے کہا تھا کہ ہمارے بچے کو آ کے سنبھالو؟ یاد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کیا ماں باپ یہ کہیں کہ ہم نے کب ریکویسٹ کی تھی، یا بچہ کہے کہ ہم نے آپ سے کب کہا تھا کہ آپ ہم کو اٹھائیے، آپ ہمیں یہاں تک لائیے، آپ لا کے ہمارا علاج کیجئے؟ ہر آدمی کیا کہے گا؟ ہر انسان یہ کہے گا کہ یہ وہ اس کی انسانیت کا تقاضا تھا کہ اس نے ایک انسان کو مجروح دیکھا تو اسے مدد کر کے سنبھالے. اور یہ تمہاری شرافت کا تقاضا ہے کہ تم اس کا شکریہ ادا کرو. عزیزان ایمان، تو پھر ہم سے نہ پوچھئے کہ صاحب ہم نے اللہ نے کب ہم نے کہا اللہ سے کہا کہ ہمیں خلق کر دے. وہ اس کی خالقیت کا تقاضا تھا کہ وہ خلق کرے، مگر وہ خالق تھا. ہمیں چاہتا تو درخت بنا دیتا، ہمیں چاہتا تو جانور بنا دیتا، ہمیں چاہتا تو پتھر بنا دیتا، ہمیں چاہتا تو ذرات بنا دیتا، ہمیں چاہتا تو کسی شکل میں پیدا کر دیتا. لیکن اس کی خالقیت پہ کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں انسان بنا کے خلق کیا. اب یہ ہماری انسانیت کا تقاضا ہے کہ جس نے احسان کیا ہے اس کا شکریہ ادا کریں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد عالم. تو ہم نے مانگا تو نہیں تھا، وجود ہم کو اللہ نے بغیر مانگے عطا کیا. یہ آنکھیں اللہ نے بغیر مانگے عطا کی. وجود کے لیے جتنی ضرورتیں تھیں وہ سب خدا نے بغیر مانگے دی ہم کو. کائنات میں آئے، ہمارے رزق کی ضرورت تھی، اور کیسی ضرورت خدا نے پوری کی ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس کی خالقیت تو دیکھیے، کیا ہے وہ کریم. جو بچہ پہلے دن دنیا میں آیا ہے اس کی خوراک اور 1 مہینے کی خوراک، 1 مہینے کے بعد جو خوراک اسے چاہیے، ان دونوں میں فرق ہوگا. جب عمر بڑھی تو خوراک کی طاقت بڑھنی چاہیے. ظاہراً وہی شیر جو وہ پہلے دن پی رہا تھا، وہی شیر استفادہ کر رہا ہے سال بھر تک، لیکن اس کے اندر خدا طاقت اور توانائی بڑھاتا جاتا ہے. یہ ہماری ضرورت کے اعتبار سے اس کے اندر غذائیت بڑھ رہی ہے،
ورنہ نمونہ ہو. عزیزان ایمان، تو یہ ہم نے مانگا. بغیر مانگے دینے والا خدا وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ مانگو؟ اب تک جب بغیر مانگے دیا تھا تو کیا اب نہیں دے سکتا؟ کیا وہ خدا اب نہیں دے سکتا؟ اس کے اندر قدرت نہیں ہے؟ دے سکتا ہے اور دے رہا ہے. تو پھر پروردگار کیوں کہہ رہا ہے کہ مانگو؟ عزیزان ایمان، شاید خداوند عالم نے ہم سے شعور کے بعد مطالبہ اس لیے رکھا تاکہ تم پہچان سکو کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ کسی کا دیا ہوا ہے. کیا مطلب؟ کیا اسے یہ دکھانا ہے؟ بھئی ہمارے معاشرے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ مزدور ہم سے مزدوری مانگے تو ہم دیں. کیوں؟ تاکہ دنیا جانے کہ اس کو ہم دے رہے ہیں. تو کیا خدا بھی اس لیے کہہ رہا ہے مانگو؟ وہ کسے نہیں دے رہا ہے جسے بتائے گا کہ ہم دے رہے ہیں. سب کو وہ دے رہا ہے. تو پھر کیوں کہہ رہا ہے؟ عزیزان ایمان، کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر تکبر پیدا نہ ہونے پائے. کیا مطلب؟ اس لیے کہ تکبر ایسی چیز ہے جو تمہارے عروج کو زوال میں بدل دے گی. کیا مطلب؟ کہ جب تم مانگو گے تو یہ احساس رہے گا کہ یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، کسی سے ملا ہوا ہے. عزیزان ایمان، اب اگر کسی سے ہم نے 2 گھنٹے کے لیے کوئی گاڑی لی ہے تو ہم اس پہ تکبر نہیں دکھائیں گے، اس لیے کہ وہ ہماری نہیں ہے. ہمارے اندر تکبر تب پیدا ہوتا ہے جب یہ ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، یہ گھر ہمارا، یہ گاڑی ہماری، یہ مکان ہمارا، یہ علم ہمارا، یہ چیزیں ہماری. جہاں ہمارے کا تصور آتا ہے وہیں کبر پیدا ہونے لگتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ تم انسان رہو، تمہارے اندر تکبر پیدا نہ ہونے پائے. لہذا تم سے کہہ رہا ہے ہم بغیر مانگے بھی دے سکتے ہیں، مگر چاہتے ہیں کہ تمہاری انسانیت باقی رہے، تمہارے اندر کبر پیدا نہ ہونے پائے. لہذا مانگو تاکہ تمہیں یہ احساس رہے کہ کوئی دے رہا ہے تو ہے، کوئی دے رہا ہے تو ہے. تو جس نے آج دیا ہے وہ کل لے بھی سکتا ہے. لہذا خدا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر غرور پیدا نہ ہونے پائے. ہم سے مانگو. اچھا کیوں مانگے؟ پروردگار بغیر مانگے دے دے. ایک بچہ، اس کو ایک قلم کی ضرورت ہے. پڑوس میں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات. وہ بچہ جا کے ان سے کہے کہ ہمیں ایک قلم دلا دیجئے، ہمیں پتا چلے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ بیٹا ہم نے تمہیں دینے میں کیا کمی رکھی تھی جو تم کسی اور سے مانگنے گئے؟ عزیزان ایمان، خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ کسی اور سے نہ مانگو. یار جب ایک عام ماں باپ نہیں چاہتے کہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلایا جائے تو وہ خالق حقیقی کیا چاہے گا؟ اسی لیے وہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے ادعونی، کسی اور سے نہیں، ہم نے ہر چیز دی ہے، ہم سے مانگو ہم عطا کریں گے.
کہ وہ خداوند عالم ہمیں سلیقہ دعا سکھا رہا ہے، ہم سے مانگو۔ ہم نے کون سی کمی کر رکھی ہے کہ جو تم کسی اور کی بارگاہ میں جا کے دست سوال پھیلاؤ؟ انسان کی ضرورت ہے دعا۔ میں ایک بات اور اس اہمیت پہ اور اس کے بعد اپنی اصل منزل کی طرف آؤں۔ انسان کی ضرورت ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مانگو، ہم سے مانگو۔ عجب کریم ہے ہمارا پروردگار۔ عزیزان ایمان، دنیا بھی چاہتی ہے کہ ہم سے کوئی مانگے، وہ بھی چاہتی ہے، لیکن جانتے ہیں دنیا میں اور خدا کے دینے میں فرق کیا ہے؟ ایک سوالی اگر آپ کے دروازے پہ ایک بار آئے گا آپ دے دیں گے، دوبارہ آئے گا شاید پھر دے دیں، مگر ایک ہی دن میں 5 بار آ جائے، میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، پھر آپ کیا کریں گے؟ ناراض ہو جائیں گے۔ ہمارا ہی دروازہ ملا ہے، ہم ہی دکھائی دیتے ہیں، ہمارے ہی پاس بار بار آنا ہے۔ اگر صرف ایک دن کی بات کر رہا ہوں کہ ایک دن میں اگر 5 بار آ جائے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں کہ بار بار ہم سے مانگ رہا ہے۔ خدا کیا کر رہا ہے؟ اگر کوئی بندہ نماز پڑھے اور دعا نہ مانگے تو خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ کائنات مانگنے پہ ناراض ہو رہی ہے، خدا نہ مانگنے پہ ناراض ہو رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ عجب منزل ہے، ساری دنیا ناراض اس پہ ہے کہ مانگا جا رہا ہے۔ اگر کوئی انسان نماز پڑھے اور دعا نہ پڑھے تو اللہ کہتا ہے فرشتوں سے اس کی نماز اسے دے دو، اس لیے کہ اس نے خود کو غنی سمجھ رکھا ہے، ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ خدا چاہتا ہے کہ مانگو۔ اب یہ صحیح ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، مانگنا مگر وسیلے سے مانگنا، اس لیے کہ ہم نے کائنات میں تم کو بغیر وسیلے کے نہیں بھیجا۔ ہم نے جب حیات میں 2 وسیلے رکھے تو نجات بھی 2 وسیلوں سے ہوگی۔ اب بات آ گئی، ایک جملہ کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، انسان سوچے تو اگر اللہ نے حیات کے 2 وسیلے رکھے، کوئی ایک وسیلہ چھوڑ کے ایک وسیلے سے آ جائے، آنے کو تو آ جائے گا مگر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ عزیزان ایمان بالکل یہی ہے رخ وہاں کا بھی، کہ اللہ نے 2 وسیلے نجات کے رکھے۔ جیسے یہاں ایک کا انکار کر کے کوئی آئے تو آنے کو آ جائے گا، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، ویسے ہی نجات کے وسیلوں میں اگر ایک کا انکار کر کے کوئی جانا چاہے، جا تو جانے کو تو چلا جائے گا مگر محشر میں منہ دکھانے کے صلوات یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
مانگو ہم سے مگر وسیلے سے. اچھا اب وسیلہ ہم کو اختیار کرنا ہے تو ہم کون سا وسیلہ اختیار کریں گے؟ ہر آدمی ایسا وسیلہ اختیار کرتا ہے جس کے بارے میں پتا ہو کہ جس تک پہنچنا ہے وہ اس سے ناراض نہیں ہے. اب میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں عرض کر سکتا. عزیزان ایمان، ہم کو بھی تو خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ چاہیے. کوئی وسیلہ ایسا تو ہو کہ جس کی رضایت کا یقین ہو کہ اللہ اس سے راضی ہے. کیسے پتا چلے کہ کون ہے جس سے اللہ راضی؟ پیغمبر اسلام نے خود بتا دیا. یاد رکھو ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاہا. فاطمہ کی غضب کی بنیاد پہ اللہ غضبناک ہوتا ہے، فاطمہ کی رضایت پہ راضی ہوتا ہے. عزیزان ایمان، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں سے وسیلہ شروع ہوگا. انسان یہاں سے وسیلہ اختیار کرے. اس کے بعد پھر نبی نے کہا احب اللہ من احب حسینا، پروردگار اسے دوست رکھ جو حسین کو دوست رکھے. اب جب نبی کہہ رہے ہیں کہ اسے دوست رکھ جو حسین کو دوست رکھے، تو نبی تو کسی ایسے انسان کی دوستی کی بنیاد پہ گفتگو نہیں کر سکتے کہ جس سے خدا راضی نہ ہو. مگر پتا کیسے چلے کہ راضی ہے یا نہیں؟ کہا عاشور کے دن میں مقتل میں رضایت کی سند دوں گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ پلٹا. یہ بھی عجیب مرحلہ ہے عزیزان ایمان، یہ بھی عجیب مرحلہ ہے. خدا کہہ رہا ہے نفس مطمئنہ پلٹا. خدا تک پلٹنا تو سب کو ہے. بھئی کوئی مر جائے ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے یہاں سے آئے ہیں، یہی ترجمہ تو ہوتا ہے نا. اللہ کے یہاں سے آئے ہیں، پلٹ کے اس کی بارگاہ میں جانا ہے. لیکن یہ آدھے جملے کا ترجمہ ہے، یہ وہ انا الیہ راجعون کا ترجمہ ہے، انا للہ کا ترجمہ نہیں ہے. انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہمیں پلٹ کے وہیں جانا ہے. تو یہ ترجمہ کہاں سے آ گیا کہ وہیں سے آئے ہیں؟ یہ لفظ راجعون کا ترجمہ ہے. کیا مطلب؟ راجعون کے معنی ہے پلٹنے کے. انسان پلٹے گا وہیں جہاں سے آیا ہو. شاید میں اپنی بات واضح کر سکوں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسی کی بارگاہ میں پلٹنا ہے. اگر ایک انسان دبئی سے شارجہ آئے اور شارجہ سے ابوظہبی چلا جائے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ پلٹ کے ابوظہبی گیا. پلٹا وہیں جائے گا کہ جہاں سے آیا گیا ہو. کوئی جہاں سے آیا ہو وہیں پلٹے گا. عجیب منزل ہے. اب جو ہم کہتے ہیں انا الیہ راجعون، تو اس میں ہمارے مبدا کی بھی خبر ہے کہ ہم آئے بھی وہیں سے ہیں، پلٹیں گے بھی وہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس نے نہ ہمارے آنے کو ہمارے اختیار میں رکھا،
نہ ہمارے پلٹنے کو ہمارے اختیار میں رکھا. ہمیں بھیجا گیا ہے، ہم خود نہیں آئے. کوئی ہے جس نے بھیجا؟ کون ہے وہ؟ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے نکالا. یعنی اگر وہ نہ نکالتا تو تم اس قابل بھی نہ تھے کہ اس دنیا میں قدم رکھتے. میں کس منزل تک لے جانا چاہتا ہوں. اب جب اس نے بھیجا ہے تو عزیزان ایمان، جس نے بھیجا وہ جب چاہے بلا لے، عیب نہیں ہے. لیکن ہم پلٹ جائیں تو عیب ہے. اگر ہم کو کسی نے بھیجا ہے تو ہمیں اس وقت تک پلٹنے کا حق نہیں ہے کہ جب تک یا وہ بلا نہ لے یا جس کام سے بھیجا وہ پورا نہ ہو جائے. اگر کام چھوڑ کے واپس گئے، پلٹ گئے، تو ہر آدمی ملامت کرے گا. اس لیے کہ آپ خود سے نہیں آئے تو آپ کو خود سے پلٹنے کا حق بھی نہیں تھا. جس نے بھیجا ہے وہ پلٹا لے تو عیب نہیں، چاہے کام پورا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. اس نے بلا لیا جس نے بھیجا تھا تو عیب نہیں ہے. خود پلٹ گئے تو عیب ہے. ہم اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جو لوگ میدان سے پلٹے، اگر وہ خود میدان میں گئے ہوتے تو پلٹنا عیب نہیں تھا. مگر نبی نے بھیجا ہے تو اگر خود پلٹے تو عیب، نبی پلٹا لے تو عیب نہیں ہے. عزیزان ایمان، یہی وجہ ہے کہ علی کبھی میدان سے پلٹے نہیں جب تک میدان پلٹ نہ دیا. یا علی اللہم صلی. علی نہیں پلٹے، جب میدان میں گئے تو میدان پلٹ ہی کے آئے، خود نہیں واپس ہوئے کسی میدان میں. میں یہاں تک لایا کیوں ہوں؟ حسین کربلا آئے یا کسی نے حسین کو بھیجا؟ کربلا کے مقتل میں حسین خود گئے یا کسی نے بھیجا؟ عزیزان ایمان، یہ حسین ہیں. اگر بھیجا گیا ہے تو پلٹ نہیں سکتے جب تک میدان پلٹ نہ دیں. یا جام شہادت پیا جائے گا یا میدان پلٹا جائے گا. خود پلٹ نہیں سکتے. عجیب منزل ہے. کربلا میں کچھ وہ ہیں جن کو حسین نے بھیجا، مگر حسین کو کس نے بھیجا؟ یہ کیسے پتا چلتا؟ حسین خود نہیں آئے تھے، حسین بھیجے گئے تھے. یہی وجہ ہے کہ 3 دن کی بھوک و پیاس میں علی کے لال نے جب میدان جنگ میں آستین پلٹ دی اور تیغ نیام سے نکال لی تو عالم یہ تھا کہ فوجیں شام و کوفہ کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں. علمان الحفیظ کی آوازیں بلند تھی. حسین جنگ کو جاری رکھتے یا تو لشکر ختم ہوتا، مگر حسین پلٹ نہیں سکتے تھے. عزیزان ایمان، انسان سوچے وہ حسین جو 3 دن کی بھوک و پیاس میں ایسی جنگ کر رہا ہو
کہ کربلا میں عجیب نقشہ تاریخ نے لکھا ہے، آپ پڑھیں تو مقتل میں آپ کو جنگوں کا نظارہ یہ تو ملے گا کہ ایک شخص تھا جس کو فوجوں نے گھیر رکھا تھا، مگر کربلا میں حسین اس سپاہی کا نام تھا جس نے اکیلے فوجوں کو گھیر رکھا تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، ہر میدان میں ایک سپاہی کو فوجیں گھیرے تھی، مگر یہ وہ سپاہی تھا جو تنہا فوجوں کو گھیرے ہوئے تھا۔ کبھی میمنہ میں حملہ، کبھی میسرہ پہ حملہ، کبھی قلب لشکر پہ حملہ، ایک علمان الحفیظ کی آواز بلند۔ اب جب قدرت نے شجاعت حسینی کے جوہر دکھوا دیے تو اب جس نے بھیجا تھا اس نے آواز دی، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اب چونکہ اس نے پلٹایا ہے لہذا اب جو تلوار نیام میں گئی تو جو اب تک جنگ کر رہا تھا وہ اب صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ورنہ بتائیے کیا اب حسین تلوار نہیں چلا سکتے؟ کیا حسین اب تیغ نہیں چلا سکتے؟ حسین آواز دے رہے ہیں کہ مجھے کسی نے بھیجا ہے، میں خود نہیں آیا۔ گفتگو یہاں تک آ گئی، مجھے صرف اس آیت کو میں نے کوٹ کیا تھا اس سلسلے میں کہ اللہ راضی ہو جس سے اسے وسیلہ بنایا جائے گا۔ عزیزان ایمان، کائنات ڈھونڈے کہ خدا کس سے راضی، اور اس کے بعد ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جب خود وہ بتا رہا ہو کہ کس سے مانگو، کسے وسیلہ بناؤ، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین۔ حدیث قدسی ہے، خدا ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہماری بارگاہ میں آنے کے لیے حسین کو وسیلہ بناؤ۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ کن سختیوں میں حسین ہمارے مددگار ہیں۔ ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں گزر جاتے۔ یوم الورود کیا مطلب؟ کون سا دن ہے؟ اس کی تفسیر کرنے والوں نے دو مرحلے تحریر کیے۔ ایک مرحلہ قبر ہے۔ قبر کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا القبر منزل من منازل الآخرہ۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے، اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے ایک اور منزل سے گزرنا پڑتا ہے جسے سکرات موت کہتے ہیں۔ یہ ہے کیا؟ جب امیر کائنات سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے یہ سکرات الموت کیا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کی توصیف کر بھی دوں تو تمہارے ادراکات اسے درک نہیں کر سکتے، تمہاری عقلیں اسے سمجھ نہیں سکتی۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے لیے حاکم شام نے یہ کہا ہے کہ اگر علی کی فصاحت نہ ہوتی تو عرب کی فصاحت دم توڑ دیتی۔ الفضل ما شہدت بہی اعداؤ، فضیلت وہی ہے کہ جس کا اقرار دشمن کرے۔ علی فصاحت عرب کی آبرو بچانے والے کا نام، اگر علی نہ ہوتے تو فصاحت عرب دم توڑ دیتی۔ وہ علی یہ کہہ رہا ہے
وہ ہمارا مولا. کہ اگر ہم بیان بھی کر دیں تو تم نہیں سمجھ سکتے. ارے مولانا حدیث ہے کہ مومن کی موت اس طریقے سے ہوگی، اس کے جسم سے روح ایسے نکلے گی جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے. حدیث سنا کرتے ہیں، بالکل صحیح حدیث ہے. لیکن ایک روایت سناؤں. جب جناب موسیٰ کلیم اللہ ان کی موت کا وقت آیا تو اللہ نے جناب اسرائیل سے کہا کہ اسرائیل میرے اس بندے کی موت آسانی سے ہو، اس کو موت میں سختی نہیں ہونی چاہیے. جناب اسرائیل نے کیا یہ کہ جنت کے باغ سے ایک سنترا لیا اور لے کے آئے اور جناب موسیٰ کو دیا. انہوں نے سونگا اور آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. اب جب جناب موسیٰ کی روح پرواز کر کے آسمانوں پہ گئی تو روایت یہ کہتی ہے کہ جن آسمانوں سے گزر رہی تھی وہاں کے فرشتے جناب موسیٰ کو سلام کر رہے تھے. السلام علیکہ یا من احون الانبیاء موتن، میرا سلام ہو اس کے اوپر نبیوں میں جس کی موت سب سے آسان موت ہوئی. جناب موسیٰ جب آسمان پہ پہنچے تو ایک فرشتے نے بڑھ کے جناب موسیٰ سے پوچھا کہ آپ کے لیے موت کیسی تھی؟ جناب موسیٰ کہتے ہیں موت کی کیفیت یہ تھی کہ جیسے تسلخ الشاة الحی، ایسی تھی کہ جیسے کسی زندہ بکری سے اس کی کھال اتار لی جائے. کسی ایک منزل تک جانا ہے، لہذا روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایسی تھی کہ جیسے زندہ بکری سے اس کی کھال اتاری جائے. لیجئے صاحب، ایک طرف تو وہ حدیث اور ایک طرف یہ روایت. مولانا ہم لوگ مانے کس کو؟ وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ مومن کی روح ایسے نکلتی ہے کہ جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے، اور یہاں جناب موسیٰ کے لیے یہ سختی بیان کی جا رہی ہے. جانتے ہیں یہ ہے کیا؟ اصل میں کفار کی موت کے مقابلے میں یہ مومن کی موت کا ذائقہ لکھا گیا ہے. جو سختی کافروں کو موت میں ہوتی ہے اس کے مقابلے میں، اس سختی کے مقابلے میں یہ سختی ایسی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے. نہیں، شاید میں اپنی بات واضح نہیں کر سکا. ایک مثال دے دوں. ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد. ایک اور صلوات پڑھیں محمد علی محمد. امام مرکب پہ سوار، ایک لباس پہنے ہوئے. ایک یہودی نے دیکھا، دیکھ کے کہتا ہے کہ وہ جو آپ کے نانا نے حدیث بیان کی ہے کہ الجنت الدنیا سجن للمومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو کیا ایسا ہی ہے قید خانہ؟ امام مرکب پہ سوار ہیں.
تو وہ طنز کر رہا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو آپ تو اس آسائش میں ہیں، تو پھر قید خانہ کیوں کہا؟ امام فرماتے ہیں سنو، چونکہ تمہیں وہاں کی خبر نہیں ہے کہ وہاں ہمارے لیے کیا کچھ ہے، لہذا اس کے مقابلے میں یہ جو آسائش ہے یہ بھی ایسی ہے جیسے ایک قید خانہ ہو۔ عزیزان ایمان، تو شاید اس مثال سے وہ بات سمجھ میں آئے کہ سختی اصل جو اس کی ہے موت کی، وہ سختی کم نہیں ہوئی ہے، چونکہ ایک کافر کی موت کے مقابلے میں مومن کی موت کا جب ذائقہ بتایا جا رہا ہے تو وہاں اس کی موت یہ ہے کہ جیسے ایک ریشمی کپڑے کو کسی خاردار درخت پہ ڈال کے کھینچ لیا جائے اور وہ تار تار ہو جاتا ہے، ویسے ہی اب سلام کیجئے کتنی سختیاں بیان کی گئیں، اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں الا ومن احب علیا حون علیہ سکرات الموت، یاد رکھو جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی اس کے لیے موت کی سختیاں آسان ہو جائیں گی۔ عزیزان ایمان، یا علی، ان سختیوں سے گزر کے انسان کو دوسری منزل جو ہے اسے کہتے ہیں قبر، اور اب یہاں ہمارا مطالبہ ہے، کیا ہے؟ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود۔ قبر کی الگ تاریکی اور سختی بیان کی گئی ہے کہ کیا سختیاں ہیں قبر کی، لیکن عزیزان ایمان سب سے بڑی سختی یہ ہے کہ انسان شب اول قبر ایک انسان کے لیے بہت سخت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان انس سے ہے، انس، انسان معاشرتی حیات کا عادی ہے۔ جب انسان لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، آپ یوں سوچیں کہ اگر ہم اپنے گھر سے اپنے بزنس کے لیے، اپنی جاب کے لیے یہاں آتے ہیں تو یہاں آ کے ہمارے دوست احباب، ہماری کمپنی، ساری چیزیں ہیں، مگر اس کے باوجود ہم کو ایک تنہائی کا احساس ہوتا ہے، جبکہ یہاں اور دوسری چیزیں ہیں، مگر اس کے باوجود جن سے رشتہ ہے، جن سے مانوس ہیں، وہ نہیں ہیں، لہذا تنہائی کا احساس ہوتا ہے۔ اب جب انسان شب اول قبر کی منزلوں میں جاتا ہے تو اپنے تمام رشتہ داروں سے کٹ جاتا ہے، اب وہاں کوئی نہیں جس کے ساتھ وہ مانوس ہو سکے۔ اب پہچانو کتنا احسان ہے حسین کا کہ جہاں کوئی نہ ہو وہاں میرا وہ آقا جب آ جاتا ہے۔ اب سمجھے کیوں کہا جاتا ہے کہ اہل بیت سے محبت اپنی اولاد سے زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ جہاں اس کی محبت کام نہیں آئے گی وہاں اہل بیت کی محبت انسان کو یار اب کوئی نہ ہو مگر حسین تو ہیں، اب کوئی نہ ملے، حسین تو ہیں، قسم خدا کی یوں ہی نہیں ہے۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے پلٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے، جہاں سے برگشت ممکن نہیں ہے، اب رہنا ہے۔ لیکن اگر حسین آ جائیں تو پھر
عزیزان ایمان، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ کیسی سختیاں قبر کی۔ روایت میں ہے کہ جب ایک انسان اعمال اس کے اچھے نہ ہوں اور جب اسے قبر میں لے جایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے رب ارجعون، اے میرے پروردگار مجھے پلٹا دے۔ اللہ کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں پلٹایا جائے گا۔ چھٹے امام سے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے اس مٹی کے مکان میں اہل بیت آ جائیں تو کیا لطف ہے۔ بھیج دے قبر میں مولا کو زیارت کے لیے، بھیج دے قبر میں مولا کو زیارت کے لیے، رکھ لے مالک میرے مٹی کے مکان کی عزت۔ ایک مکان ہے، اور اب یہاں سے امام سے پوچھا گیا مولا کیوں اتنی سختی سے پروردگار کہہ رہا کلا، ہرگز نہیں پلٹو گے، وجہ کیا ہے؟ وہ رحیم و کریم پروردگار۔ امام پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ قبرستان کبھی گئے ہو؟ کہاں مولا گئے ہیں؟ کا جنازوں کو دفن کیا ہے؟ ہاں دفن کیا ہے۔ کا کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم جنازہ لے کے جاتے ہیں، قبر کی منزلیں طے کرتے ہیں، قبر میں اتار دیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں قبرستان جانے والا واپس آتا ہے۔ اگر تم نے اپنی زندگی میں 100 جنازے دفن کیے تو 100 مرتبہ خدا نے تمہیں پلٹایا۔ یہ قبرستان سے تم پلٹ نہیں رہے ہو، 100 مرتبہ اس خدا نے پہلے تمہیں پلٹایا ہے۔ اب جب پھر تمہیں موت خود آ گئی تو اب کہہ رہے ہو پروردگار پلٹا دے۔ اور اس کے آگے جو آیت کا جملہ ہے وہ بھی عجیب ہے، کس لیے پلٹا دے؟ دوستوں کی یاد آ رہی ہے، رشتہ داروں سے ملنا ہے، بچوں کی تعلیم نامکمل رہ گئی، کوئی کام ادھورا رہ گیا، کوئی گھر مکان رہ گیا، نہیں، جو عمل صالح چھوٹ گیا اسے پورا کرنے کے لیے پلٹا دے۔ عزیزان ایمان، مولا کہتے ہیں جب 100 مرتبہ اس نے پلٹایا تو تمہیں یاد نہ آیا کہ عمل صالح باقی رہ گیا، اور اب اس سے پھر کہہ رہے ہو، تب وہ کہتا ہے ہرگز نہیں پلٹائیں گے۔ عزیزان ایمان، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو کہ ہمیں قبر کی منزلوں تک لے جایا جائے، تب ہم کہیں کہ کاش ہم مجلسوں میں چلے گئے ہوتے، کاش ہم نے مسجدوں میں نماز ادا کر لی ہوتی، کاش ہم نے یہ کام کر لیا ہوتا۔ ابھی خدا نے موقع دے رکھا ہے۔ اور عزیزان ایمان یاد رکھیے، شفاعت حسین حاصل ہوگی، لیکن مرحلہ یہ ہے، میں اپنے جوان بھائیوں کے لیے ایک مثال دے کے آخری بات گفتگو مکمل کروں۔ شفاعت ملے گی، مگر کیسے ملے گی؟ ایک انسان ہے، امتحان دیا ہے، 2 دوست ہیں، امتحان دیا ہے، آپ کو پتا چلا کہ ان دونوں بچوں کی کاپی جچنے کے لیے آپ کے ایک
دوست کے پاس گئی ہے، آپ اس کے پاس گئے کہ بھائی یہ رول نمبر ہے ذرا دیکھ لیجئے گا، سفارش آپ نے کر دی، اس نے بلایا، دونوں کاپی آپ کے سامنے رکھ دی، تب آپ جو نمبر چاہیے دے لیجئے۔ ایک کاپی وہ تھی کہ جس میں کچھ لکھا تھا، کچھ صحیح کچھ غلط، مگر کچھ لکھا تھا۔ ایک کاپی وہ تھی جو بالکل سادی تھی۔ آپ مجھے بتائیے کہ کس کاپی پہ آپ نمبر دے پائیں گے، کس پہ دیں گے نمبر؟ لاکھ آپ کا اپنا ہو لیکن آپ سادی کاپی پہ تو نمبر نہیں دے پائیں گے نا۔ عزیزان ایمان بڑی معذرت کے ساتھ مثال کا سہارا لیا ہے، اختیار حسین اپنی جگہ۔ عزیزان ایمان اب ذرا سوچے، ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں، نام اعمال کی کاپی پہ کچھ صحیح کچھ غلط مگر کچھ تو لکھ کے جاؤ تاکہ حسین نمبر دے کے تمہیں پاس کرا سکے۔ ایسا نہ کرنا کہ ہماری نماز کی فہرست سادی ہو، اعمال کی فہرست سادی ہو۔ حسین بڑا کریم ہے۔ کون ہے حسین؟ ایک مرحلہ قبر کا ہے، دوسرا محشر کا ہے۔ جب محشر میں جائیں تو پروردگار اس وقت حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ روایتوں میں جملے ہیں کہ جب روز محشر حساب و کتاب ہو چکے گا، فاطمہ اپنے چاہنے والوں کو بخشوا چکی ہوں گی اور کہا جائے گا کہ تم لوگ جنت میں چلے جاؤ، تو مولا کے چاہنے والے ٹھہر جائیں گے، پروردگار ہم ایسے نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے آقا حسین کی زیارت نہ کر لیں۔ قرآن کی آیت ہے، وَسِيَقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جنہیں کھینچ کے جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ آیت اللہ عبد الکریم حائری، مؤسس حوزہ علمیہ قم، انہوں نے کہا کہ میں جب یہ آیت پڑھی میں نے تو میں سوچ رہا تھا کہ جنت میں کھینچ کے لے جانے کا کیا تصور؟ جنت تو ایسی جگہ ہے کہ آدمی خود بھاگ کے جائے، یہ کیا کہ کھینچ کے لے جایا جائے گا؟ کہ میں سوچ رہا تھا کہ جنت میں کھینچ کے لے جانے کی کیا ضرورت؟ کہنے کہ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا کہ جب محشر میں بخشوا دیں گی فاطمہ اور اس کے بعد کہا جائے گا تم لوگ جنت میں جاؤ، تو چاہنے والے بارگاہ خداوندی میں کہیں گے کہ پروردگار جب تک ہم اپنے آقا حسین کی زیارت نہ کر لیں ہم جنت میں قدم نہیں رکھیں گے۔ اس وقت حکم خدا ہوگا، منبر نور پہ حسین کو بیٹھا کے لایا جائے گا، عرصہ محشر میں حسین ہوں گے، حسین کے چاہنے والے ہوں گے، حسین ان کی زیارت کر رہے ہوں گے، وہ اپنے آقا کی زیارت میں مصروف ہوں گے۔ روایت کہتی ہے کہ یہ ملاقات اتنی زیادہ طولانی ہو جائے گی کہ نہ حسین چاہنے والوں کو چھوڑ کے ہٹیں گے نہ چاہنے والے امام حسین کو۔ پھر آواز آئے گی یہ ایسے نہیں جائیں گے، ان کا ہاتھ پکڑ کے کہ ان کو جنت کی طرف لے کے جاؤ۔ کتنا کریم ہے ہمارا یہ آقا۔ آپ کریا کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، کیوں نہ روئیں؟ اس کا غم ہے کہ جس پہ اس کے بچوں کو بھی تو رونے نہیں دیا گیا۔ یہ اس کا ماتم ہے جس پہ صرف ایک
پہلو شکستہ ماں بیٹی آنسو بہا رہی تھی. جزاکم ربکم خیر الجزا. امام حسین علیہ السلام کی بہت سی رخصتیں 7 رخصت لکھی گئی ہے امام حسین کی کہ جب وہ خیمے سے رخصت ہوئے ہیں. ایک رخصت پڑھنا چاہتا ہوں عزادار حسین کی. جانتے ہو یہ کون سی رخصت ہے؟ یہ وہ رخصت ہے کہ جو آپ نے سید سجاد سے کی ہے. مقتل کہتا ہے کہ امام نے جناب زینب کو بلایا. بہن زینب، میں اپنے لال سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. بہن زینب، مجھے سید سجاد کے پاس لے کے چلو، میں سید سجاد سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. مجھے آپ بتائیے کہ باپ کا بیٹے سے رخصت ہونا سخت ہے یا بیٹیوں سے؟ باپ بیٹی سے سختی سے رخصت ہو پاتا ہے. بیٹے سے رخصت ہونے میں باپ کو دقت نہیں ہوتی، مگر مجھے تاریخ کربلا میں نہیں ملا کہ سکینہ سے رخصت ہونے کے لیے حسین نے زینب کو سہارا بنایا ہو. مگر مقتل نے اتنا ضرور لکھا کہ جب غریب زہرا اپنے بیٹے سے رخصت ہونا چاہتا ہے، اے زینب سہارا دو. میں سوچ رہا تھا کہ آخر وجہ کیا ہے، کیوں جناب زینب کو سہارا بنایا. لے کے آئیں، بیٹے کو غش سے چونکایا. عزادارو، یہ راز اس وقت کھلا کہ جب سید سجاد نے آنکھیں کھولی اور دیکھنے کے بعد پوچھا من ھذا الرجل. اے عزادارو، غربت حسین تو دیکھو. ارے بیٹا باپ کے لیے پوچھ رہا ہے پھوپھی اماں یہ مرد کون ہے. ارے زینب نے ایک مرتبہ آواز دی، اے میرے لال یہ تیرا بابا ہے. ارے میرا بابا. اتنا حسین زخموں سے چور ہو گئے. اب سمجھ میں آیا عزادارو، اگر حسین تنہا آتے، میرے لال اٹھو. ارے سید سجاد خود حسین سے پوچھتے، حسین کیسے کہتے میں تیرا غریب باپ. زینب ساتھ چلو. آئی جناب زینب، بیٹا یہ تیرے بابا ہیں. پھوپھی اماں ذرا میرا نیزہ دے دیجئے، پھوپھی اماں میرا عصا دے دیجئے. ارے حسین سمجھ گئے، بازو کو تاما میرے لال، تمہارا جہاد مجھ سے بھی سخت ہے. جزاک اللہ عزادارو، جزاک اللہ. کربلا میں جناب سید سجاد کے پاس جناب زینب 3 مرتبہ آئی ہیں. حسین کی رخصتی سے لے کے شہادت تک جناب زینب 3 مرتبہ آئی ہیں. پہلی مرتبہ جب بھائی کو لے کے آئیں. دوسری مرتبہ کب آئیں؟ جب حسین کے سر و تن میں جدائی ہو گئی، فرات کا پانی نیزو اچھلنے لگا، نوکے سنا پہ حسین کا سر بلند ہو گیا. ارے زینب دوڑتی ہوئی آئی، اے میرے بیٹا سید سجاد. ارے میں یہ کیا عالم دیکھ رہی ہوں. اے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے. اب جو پردہ ہٹا، ارے باپ کا سر نوکے نیزہ پہ دیکھا. اے پھوپھی اماں آپ بن بھائی کی ہو گئی، ہم یتیم ہو گئے. یہ دوسرا مرحلہ تھا. بہت سخت منزل ہے عزادارو. تیسری منزل بڑی سخت ہے. پہلی منزل حسین کو لے کے آئیں،
دوسری منزل قتل حسین کے بعد تیسری منزل وہ تھی جب خیموں میں آگ لگائی گئی. ارے زینب دوڑتی ہوئی آئی, بیٹے کو غش سے چونکایا, اے میرے لال, ارے خیموں میں آگ لگ گئی. جزاک اللہ حق ماتم ادا کر رہے ہو. پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. میں نے جملہ پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. جانتے ہو عزادارو, مگر گزشتہ 2 بار آنے میں اور اس بار آنے میں بڑا فرق تھا. زینب سید سجاد سے کہہ رہی ہیں بیٹا خیمہ جل گیا, بیٹا خیموں میں آگ لگ گئی. مگر جانتے ہو روایت نہیں کہتی لیکن دل کہتا ہے کہ اب جو چونکایا ہوگا, ارے آنکھ کھولی ہوگی. زینب کہہ رہی خیمہ جل گیا. سید سجاد پوچھ رہے ہیں پھوپھی اماں چادر کہاں, اے پھوپھی اماں, اے میرے لال, چادریں چھل گئی, اے میرے لال, خیمے جل گئے, سکینہ تماچے کھا رہی ہے, میرے لال, ہم لٹ گئے. حسین انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما. میرے اللہ یہ آنکھیں غم حسین میں نمناک ہوئی. میرے پروردگار ان آنکھوں کو اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک یہ کربلا معلیٰ کی زیارت نہ کر لیں. اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جو بے روزگار ہیں ان کو رزق و روزی عطا فرما, جو برسر روزگار ہیں ان کی رزق و روزی میں برکت عنایت فرما. میرے اللہ جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک توفیقات عطا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہم سب کا پرسہ صاحب عزا امام زمانہ کی خدمت میں ارسال فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا امام کے ظہور میں تعجیل فرما. اند ظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں. اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک